الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج سے پہلے ہونے والی نشست میں، جس میں کچھ وقفہ بھی آ گیا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا بیان چل رہا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی مختلف احادیث کے ضمن میں کر چکے ہیں. گزشتہ نشست جب بھی ہوئی تھی اس میں بھی یہ روایت ایک اس مضمون کی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج بھی اسی نوعیت کی ایک دو روایات پیش کی جائیں گی. اس دنیاوی زندگی میں انسان پر جو چیزیں لازم ہیں، جو انسان کو کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ خوشی سے کرے مجبوری میں کرے، ان میں سے ایک کمانا ہے اور ایک اپنے زیر کفالت افراد پہ خرچ کرنا ہے. بعض لوگ اس کو بہت خوشی کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں. خاص طور سے کمانا یہ ہابی بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے. پیسے کی دنیا ویسے بھی اس قدر انسان کی پسندیدہ ہے، مزاجن انسان اسے اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا کمائی میں دل لگنے لگتا ہے. 100 آ جائیں تو 100 آ جائیں، 100 آ جائیں تو 150 آ جائیں. یہ اس کا مزاج ہے، انسان نے اللہ نے رکھا ہے اور بالکل درست رکھا ہے. اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، بس صرف یہ کہ وہ کچھ ضروری تقاضوں کے خلاف نہ ہو. لیکن جب خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر تھوڑا دشواری محسوس ہونے لگتا ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہونے لگتا ہے، ہاتھ رکنے لگتا ہے. لیکن اس حالت میں بھی انسان کچھ جگہوں پہ خرچ کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ دل سے کرے یا مجبوراً کرے، اور ان میں جو سب سے بڑا خرچہ ہے انسان کی زندگی
زندگی کا، انسان کی کمائی ہوئی دولت کا سب سے بڑا مصرف اور سب سے بڑا خرچہ اس کا گھر ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کتنی کر لیں گے ہم؟ اگر اس کو پرسنٹیج میں نکالیں، فیصد میں نکالیں تو کتنے ہوگی؟ دیکھ لیں کر کے کبھی کیلکولیٹ کہ ہم نے مہینے میں کمایا کتنا، گھر پہ کھانے پینے پہ، کپڑے لتے پہ، بیماری کے دوا داروں پہ، آنے جانے پہ کتنا خرچ کیا، اور کسی ضرورت مند کو کتنا دیا۔ دیکھیں، لاکھ کمانے والا 1000 بھی نہیں دے رہا ہوگا، اور 10 لاکھ کمانے والا 2000 بھی شاید نہ خرچ کر رہا ہوگا، 5000 کر رہا ہوگا، 10 کر لے گا تو 10 کا بنتا کیا ہے؟ 10 لاکھ میں 10,000 1% ہوتا ہے، یعنی 100 روپے میں 1 روپیہ خرچ کیا، 1 روپے میں 1 پیسہ خرچ کیا۔ کیا تیر مار لیا اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا تو؟ خیر، جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ انسان کا گھر ہے۔ گھر میں کیا ہے؟ انسان خود ہے۔ پھر کچھ گھر کی اب ضرورت ہے، ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا خرچہ تو بلوں کا ہے، گھر کی مینٹیننس ہے۔ اپنا گھر ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں، کرایہ کا گھر ہے تو سب سے بڑی مصیبت کرایہ ہے۔ یہ سب دینے کے بعد پھر کھانا پینا آتا ہے۔ مالک مکان اگر خدا نہ خواستہ کسی کا گھر کرایہ گیا، مالک مکان گھر پہ چڑھا ہوا ہے کہ 2 مہینے سے تم نے کرایہ نہیں دیا، انسان کو بریانی اور قورمے کی نہیں سوجے گی، اس کو اس کی سوجے گی کہ میں عزت دار آدمی ہوں، میں اس کو رخصت کروں کسی طرح، یا سمجھا بجھا کر رخصت کروں یا پیٹ کاٹ کے رخصت کروں۔ تو اس کے بعد پھر خرچہ ہے گھر پہ کھانے کا، اس میں انسان خود بھی شریک ہے، اور پھر اپنے بیوی بچے ہیں اور بڑے چھوٹے ہیں جو اس کے کفالت میں۔ یہ جو زیر کفالت افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اماں ہیں، ابا ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، چھوٹے جن کو وہ دے رہا ہے، جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے وہ اٹھا رہا ہے، ان پر جو وہ خرچ کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر صدقے کا ثواب ہے۔ اصل بات یہ عرض کریں، کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام جو ہمیں کرنا ہی ہے، جس کے کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، اس پر اگر ہماری نیت ہو، نیت کے الفاظ حدیث میں آ رہے ہیں، میری اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، تو اس پر جو ثواب ملے گا وہ صدقے کا ثواب ہے۔ یہ وہ ثواب ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کے ہاتھ پہ 10-20 روپے رکھنے پر ثواب مل رہا ہے، وہ ثواب ہمیں اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پر اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے۔ روایت ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ لفظوں سے بات مزید واضح ہو سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں، روایت پہلے آ چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو، جلیل القدر صحابہ کرام میں نمایاں ترین صحابی ہیں، تو حضرت سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو اور خرچ کرنے میں تمہاری نیت تبتغی بہا وجہ اللہ، نیت تمہارے ثواب کی ہے، مارے بادے لوگوں کی شکلیں دیکھ کر معاشرتی جبر کا شکار ہو کر دینے میں ثواب نہیں ملتا، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جب خرچ کرنا ہی ہے تو ہمیں کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ بچے تو ہمارے ہیں، پالنے تو ہم نہیں ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو جائے گی تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا کہ تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں اگر تم یہ خرچ کرتے ہو، الا اجرت بہا، جو کچھ خرچ کرو گے اس میں تمہیں اجر ملے گا۔ اجر کیا ہے؟ ثواب ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ثواب ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آئے مسجد میں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیوں آپ میری گفتگو سن رہے ہیں؟ ثواب کی نیت۔ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں اللہ کہنے کی توفیق دے رہا ہے، نیت ہماری صاف ہوگی تو اس میں بھی اجر ہے، آپ کو سننے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کو بھی اجر ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر اجر ملے گا حتیٰ، اصل بات، ما تجعل فی امرأتک،
حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے اس میں بھی اجر ملے گا. مطلب منہ کا ذکر اس لیے کیا کہ مطلب جو خوراک ہے وہ منہ کے ذریعے پیٹ میں جاتی ہے. تو کہا کہ جو تم اپنے بیوی کو، بیوی سے مراد دیا بیوی نہیں ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کو جو انسان محنت کر کے، مشقت کر کے، ریاضت کر کے، دکھ اور تکلیف جھیل کر، گرمی اور ماحول کی ساری صعوبتیں برداشت کر کے جو کھلا رہا ہے، انسان کی تھکاوٹ اسی وقت اتر جانی چاہیے جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معلوم ہو جائے کہ اس پر مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے. اور دوسری روایت میں وہ صدقے کا ثواب ہے. صدقے پر میں اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پر اصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کی احادیث مبارکہ نے اس پہ زور دیا ہے. احادیث مبارکہ میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ صدقہ دیا کرو، اس سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور آنے والی مشکلات اور مشقتیں اللہ اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے. تو گھر والوں کو نیت صاف کر کے کھلائیں ہم تو ہمیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. میں دوسری روایت درج کرتا ہوں. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول ورواه مسلم في صحيح معنى بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ایک اور بات، یہ کیا تھا پہلے یہ تھا کہ ہمیں خرچ کرنے پر ثواب مل رہا ہے. اصول ایک ہی ہے، اصول اللہ کے ہاں ایک ہی رہے گا. خرچ کرنے پر ثواب ہے تو نہ خرچ کرنے پر گناہ بھی ہوگا. یہ ایک طرف کا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، اسلام نے تلقین کی کہ سچ بولو ثواب ملے گا، جھوٹ بولے گے تو گناہ ہوگا. آپ نے فرمایا ایمانداری سے کماؤ ثواب ملے گا، بےایمانی کریں گے گناہ ملے گا. آپ نے فرمایا بدکاری سے بچو، گناہ ملے گا، بدکاری کرو گے. نکاح کرو گے ثواب ملے گا. یہ وہ ثواب ہے جو ہم میں سے ہر شخص حاصل کرتا ہے. نیت نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوگا. انسان گناہ سے بچنے کی نیت کر کے اگر جائز طریقوں سے رشتے استوار کرتا ہے تو ہر رشتے پر اور رشتے کو نبھانے والے ہر قدم پر اللہ کے ثواب ہے. صبح شام نبھا رہے ہیں نا، اونچ نیچ، چھوٹی بڑی باتیں، اپنی پرائی سب سنتے ہیں، جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. کیوں کہ رشتہ نبھ جائے، تعلق برقرار رہے، خاندان جڑا رہے. ان میں سے ہر مشکل کو برداشت کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ہے. یہ ہمارا بیلنس، بلکہ یوں کہہ لیں آج کی عوامی زبان میں میٹر ڈاؤن ہے اللہ کا. نیت ہونی چاہیے. نیت وہی ہے. کیا فرمایا تھا آپ نے حضرت سعد کو کہ تب تقی بیا وجہ اللہ. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے خوش ندی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو فرمایا یہاں پہ اس روایت میں کہ یہ روایت ہے اپنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، بڑے متقی اور متزاہد صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ضرورت مند کی ضرورت کو ضائع کر دے یا اس سے پہلو نہیں کرے. ضرورت پوری کرنے پر ثواب ہے، ضرورت پوری نہ کرنے پر برا ہے. یہاں جو الفاظ ہیں ان میں تھوڑا سا معنی میں گنجلک پن تھا، تھوڑا سا الجھاؤ تھا. تو یہی روایت دوسرے الفاظ میں حضرت امام مسلم کے ہاں، یہ امام بخاری کی روایت بھی ہے اور امام ابو داؤد نے یہ روایت کی ہے سیاستہ. تو دوسری روایت مسلم ہے، اس میں بالکل بات ہے. فرمایا کہ کفا بالمرء اثما، یہاں تک تو وہی لفظ ہے، ان یحبس عمن یملک قوتہ. جس شخص کی روزی ہمارے قبضے میں اللہ نے دے دی ہے، اس روزی کو روک لینا یہ انسان کے برا ترین آدمی ہونے کے لیے کافی ہے. میں کسی سسٹم کا نگران ہوں، میرے ہاتھ میں کیش ہے، میرے ماتحت 5 افراد کام کرتے ہیں،
ان کی تنخواہ مجھے لازم ہے کہ میں 1 تاریخ کو دے دوں، میں 2 کو دیتا ہوں، 1 دن روکنے کا میں گناہ گار ہوں گا اگر میرے پاس پیسے موجود تھے۔ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان سسٹم سے باہر، ایسی جگہ ہے جہاں پہ کامینی نیٹ ہی نہیں کام کر رہا، تنخواہ ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتی، وہ الگ بات ہے۔ جانتے بوجھتے جیتے جاگتے سہولت میسر ہوتے، فنڈز اویلیبل ہوتے، اگر میں اس پہ اپنی بلا وجہ کی یا کوئی اور دوسرا مفاد حاصل کرنے کے لیے تاخیر کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا میں گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہی نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، اس آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی کافی ہے، یعنی اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، سارے بار بار کیے جانے والے عمرے کے سفر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر اس بینک میں پیسے موجود تھے اور اس نے اپنے ملازمین کی طرف وقت ادا نہیں۔ ہمارا پورا نظام اس وقت سود پر چل رہا ہے، اور اس سودی نظام کو ہم صبح شام برا بلا کہتے ہوئے سے جیسے فائدے اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہمارا سرمایہ دار فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ جن کے بیلنس ہیں، بڑے بڑے بیلنسز ہیں، وہ ایک ایک دن کے حساب سے اپنے سود میں اضافہ کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر 2 2 4 4 دن کی تاخیر کر کے تنخواہ روک کر اپنے بیلنس کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹنٹ بعض آخری تاریخوں میں آپ دیکھیں چیک باؤنس کر دیتے ہیں، بلا وجہ چیک باؤنس کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنا وہ بیلنس شو کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب سال پورا ہونے والا ہو تو 25 جون 20 جون 22 جون کے بعد تو بینکوں کا نظام، انسان اللہ بچائے اس وقت ان سے واسطہ پڑ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلا وجہ کا حرام کھا رہے ہیں، بلا وجہ اپنی روزی حرام کر رہے ہیں، بلا وجہ اپنے حلال پیسوں میں حرام کی ملاوٹ اور آمیزش کر رہے ہیں۔ اللہ نے دین کتنا آسان کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پر بھی ثواب ہے، اپنے آپ خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے، صاف ستھرے طریقے سے نکاح اور رشتہ داری کرنے پر بھی ثواب ہے، دوستوں کے گھر جانے پر بھی ثواب ہے، دوستوں کو گھر بلا کے محض چائے کی پیالی خندہ پیشانی سے پلانے پر بھی ثواب ہے۔ یہ ثواب اس وقت ملے گا جب ان حرام خوریوں سے ہم بچیں گے۔ معاشرے میں ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ حکومتیں غلط کر رہی ہیں، حکومتوں کے تو درست کوئی کل درست نظر نہیں آتی، ان کی طرف سے جو عذاب مسلط ہے ان کو تو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا جہاں بس چل رہا ہے وہاں ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹے بڑوں کو لوٹ کے سن رہے ہیں؟ ان کی رقموں پر، ان کی روزیوں پر کیسے ہم ڈاکے مار رہے ہیں؟ یہ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ میری چھوٹی سی دکان ہے تو میں اپنی چھوٹی سی دکان کے دو افراد کو تنخواہ وقت پہ دینے کا روادار نہیں ہوں۔ میرا چھوٹا سا اسکول ہے تو میں اپنے اساتذہ کا خیال رکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ میں چھوٹی سی کوئی آرگنائزیشن چلاتا ہوں تو میں وہاں کسی کا خیال رکھنے کا روادار نہیں ہوں، اور برائیاں ہم سے کروا لو امریکہ اور برطانیہ کی، یورپ کی۔ یہ منافقت ہے، یہ عملی منافقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسی سے منع فرما رہے ہیں کہ انسان کو اچھا بننا ہے تو ہر چیز میں اچھا بننا ہوگا، خاص طور سے مالی معاملات میں اچھا بننا ہوگا، اور بالخصوص جب حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہوگا جن سے معاشرے میں کدورتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، عداوتیں پھیلتی ہیں، دوسروں کا حق مار کے ہم دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔